بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے توحید۔ ہم جانتے ہیں کہ خطہ عرب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے اور ہمارے پیارے نبی کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا۔ جزیرہ عرب کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے اور وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، لیکن طوفان نوح میں اس کی دیواریں گر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے دوبارہ تعمیر کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعلیمات کی وجہ سے کعبہ توحید کا مرکز بن گیا اور یہاں سے توحید کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خانہ کعبہ کی نگہبان اور نگران رہی، یہاں توحید کا پیغام پھلتا پھولتا رہا۔ لیکن پھر ایسے ہوا کہ عرب کا ایک اور قبیلہ خانہ کعبہ پر قابض ہو گیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ توحید کے پیغام کو بھلا دیا۔ ہوا یوں کہ اس قبیلے کا سردار عمرو بن لوہیہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام کے ملک گیا۔ وہ اکثر شام کے ملک جاتا رہتا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے آگے عجز و عاجزی کرتے ہیں۔ اسے یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ وہاں سے ایک بت جس کا نام حبل تھا اٹھا لایا اور اسے خانہ کعبہ کے قریب نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ کو کیونکہ عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس لیے عرب میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ پھر بت پرستی اتنی بڑھی کہ جب اسلام آیا تو خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے اور ان کی باقاعدہ عبادت ہوتی تھی۔ جب ان کی بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ مشرکین شرک کرنے کے باوجود دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کے رب کو مانتے ہیں۔ قرآن نے اس کے جواب میں یہ فرمایا: وَإِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ پوچھیں گے کہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے اللہ نے۔ نبی کریم نے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں۔ بت پرستی کے ساتھ ایک عیب ان میں یہ بھی تھا کہ وہ ستارہ پرستی کرتے تھے اور توہم پرستی کرتے تھے۔ توہم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے۔ بت پرستی اور ستارہ پرستی کے علاوہ ان میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ نجومی اور کاہن غیب کا علم جانتے ہیں اور انہیں اپنے علم سے قسمت کا حال بتا سکتے ہیں۔ چیزوں کے بارے میں بدشگونی لینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ان کے بڑے بت حبل کے پاس ایک شخص تھیلے میں تیر لے کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے کچھ پیسے دیتے۔ وہ تھیلے میں تیروں کو ادھر ادھر گھماتا اور ان میں سے ایک تیر نکالتا۔ اگر تیر پر لکھا ہوتا افعل، تو کر لے، تو لوگ اس کام کو کرتے، اور اگر لکھا ہوتا لا تفعل، تو نہ کر، تو پھر لوگ اس کام کو ہرگز نہ کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتوں کی پرستش سے روکا اور انہیں بتایا کہ یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن اس سلسلے میں فرماتا ہے: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ نبی کریم نے انہیں بتایا: کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس لیے بندگی بھی اسی کا حق ہے۔ بیماری، دکھ اور تکلیف کو صرف وہی دور کر سکتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ غیب کا علم صرف وہی جانتا ہے۔
اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے۔ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، بندے کو صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مختصر سوالات کے جوابات۔ جامع جوابات۔